اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر، اوکے، کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں۔ جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا، چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو، یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں، اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام، اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ دیٹ از ایٹ ونس پرسنلی میننگ فل and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلسفی کے بہت قائل ہیں۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلسفی کے۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ایگزامپل آف پرپز، پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔
ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس. وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا ہے. آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنس؟ یہی ہے نا پہلا سوال. گریٹنس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس. کیا پتا گریٹنس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں. شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں. تو میرے لیے تو گریٹنس نہیں ہے. سو گریٹنس ایک ایمبیگوس ٹرم ہو گئی. اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں تو گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں. کولیکٹیو کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں. جیسے اسلام میں اجماع ہے نا کہ ہم لوگوں کا اسکالرز کا اجماع لیں گے. سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں، ایوولوشنری سائیکالوجسٹ، کولیکٹیو کانشیسنس کی، کہ ہیومن بینگز کا کولیکٹیو جو کانشیسنس ہے، جو عقل ہے، اس کے مطابق نا سائیکالوجسٹ نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہیں دنیا میں، جس میں بردرہڈ ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں ایمپتھی ہے. یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز میں نا کنسنسس ہے، یہ انکویسچنیبل ہے. تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنس کی. گریٹنس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ، اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں. ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بننا. ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے، اصل میں ہم روح ہیں، جسم تو مادی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے. اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے، اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے. اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور روح جو ہے وہ پاک ہے، روح جو ہے وہ نیک ہے. تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنس ٹو می. اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس، اس کی اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں، میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو. تو میرے نزدیک وہ گریٹنس نہیں ہے. دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی، ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا ہوں. جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے، اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ. تو کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا، ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل. یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے. تو کیا مراد ہے؟ ویلیو ایڈ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے؟ کیسے ایڈ کریں گے؟ اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کویسچن جو ہے شروع ہوتا ہے. اوکے، تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری، ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ایموشنز جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ، اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے، رائٹ؟ اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا، اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا، اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے. تیسرا ایک سینٹینس ہے، ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ. ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ سفرنگ، پہلے تو ڈیفائن سفرنگ، اس کے بعد کیسے نجات دیں گے آپ. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا، میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے؟ کیا میکنزم ہے، کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس؟ اوکے، آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے؟ آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے؟ سفرنگ کے جو ایشوز ہیں، چائلڈ ٹریفکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، چائلڈ امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کرپشن ہے، پاورٹی ہے، اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے. تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر، اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ سٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینے جاتا ہوں. بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی، اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مشن سٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مشن سٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی ہو، ہر بندے کی کچھ مشن سٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے. نہیں
اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن اسٹیٹمنٹ, واٹس یور پرپز. رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے؟ کوئی اینڈ گول ہے 1 سال بعد آپ کے مائنڈ میں؟ اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. پھر سورسز آف پرپز کیا ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لو آف فرینڈز اینڈ فیملی, یہ ون سورس آف پرپز ہے. سورس سے مراد ہوتی ہے جو چیز آپ کو مقصد دے رہی ہے. اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک آر کامن سورسز آف پرپز. یہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو, اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ چونکہ ان کا مقصد سروائیول سے, ورک پلیس سے اور فیملی سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ حادثات کا صحیح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کا مقصد ایک ورک سے جڑا ہوا ہے. اور بڑی زبردست مثال, ابھی ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بہت زبردست مثال دی ورک لائف بیلنس کے بارے میں. وہ مثال یہ تھی کہ انہوں نے 4 بالز جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے, جگلنگ کہتے ہیں اسے, کیا کرتے ہیں جگلنگ, انہوں نے ان چاروں کو جگل کرنا شروع کیا, اور ان میں سے ایک بال جو تھا وہ شیشے کا تھا, باقی بال جو تھے, ایک بال ربڑ کا تھا, باقی 3 بال شیشے کے تھے. انہوں نے جگلنگ کرتے ہوئے ربڑ والے بال کو گرایا, ربڑ والا بال باؤنس ہو کے واپس آ گیا, اور بعد میں انہوں نے شیشے والے بال کو گرایا, وہ ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اس سے ایک مثال دی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ربڑ والا بال ہے یہ آپ کا رزق ہے اور آپ کا ورک ہے. یہ لکھا ہوا ہے, نو میٹر یہ جتنی مرضی بار گر جائے اس نے باؤنس بیک ہو کے آ جانا. یو کین افورڈ کہ گر جائے, جاب چلی گئی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اتنی کیا سر پہ چڑھانے والی بات ہے. ان امپلائڈ ہیں, امپلائمنٹ مل جائے گی, ہاتھ پیر ماریں, بس گھر بیٹھ کے گیمیں نہ کھیلتے رہیں, ذرا باہر جائیں اور امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ شیشے والے بالز گر گئے تو یہ کرش ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, اور ان کی ریکوری امپاسبل ہے آلموسٹ. اور یہ شیشے والے بال ہیں آپ کی ویلیوز, آپ کا ریلیجن اور آپ کی فیملی لائف. اگر آپ ان کو گرا دیں گے اور وہ ربڑ والے بال پہ توجہ دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی تینوں چیزیں جو ہے کرچی کرچی ہو جائیں گی, اور پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ پرپز ان چیزوں کو بنائیں جو بامقصد چیزیں ہیں, جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے, جو مینڈیٹری چیزیں ہیں زندگی میں. بہت سے لوگ ورک کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ فیملی لائف کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے انہوں نے, اور اسی طرح ماں باپ کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے, اور وہ اپنی ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جانور کا مقصد ہے, انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا, جانور اس طرح کرتا ہے. تو سورسز آف پرپز ویسٹ کی تو یہ ہے, لو آف فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک فار آر کامن سورسز. ہماری جو بگیسٹ سورس آف پرپز ہے وہ اللہ ہے. ہمارے لیے جینے کا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کو پلیز کرنا. کسی کو تو پلیز کرنا ہے تو اللہ کو کر لیتے ہیں, اور چونکہ ہمارا مین پرپز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو پلیز کرنا ہے, نیک بننا ہے, تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس کہ ہم ساری انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ سے لیں اور ان انسٹرکشنز کو ہم فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیئرلی, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی, جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو وائز ڈیسیجنز لے گا لائف میں ریپرکشنز دیکھتے ہوئے, کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسے پھر اچھا رزلٹ میں. جو کیئرلیس لے گا پھر اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اللہ از آلویز دیئر ٹو, اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, یہ خوشخبری ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں نے 3 چیزیں سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ. ایک کانفیڈنس, کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو 2 سکولز آف تھاٹس بتاؤں گا, ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس, ایک اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس, دونوں کو کمپیئر کریں. دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ, سیلف کا, سیلف یعنی نفس آپ کہہ لیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے. اور 2 طرح کے سیلف ہیں, ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ذکر کیا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے, یہ سارا کمال میرا ہے, اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے, ایک یہ والا سیلف ہے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ تھے, ان کے باغات تھے دونوں کے, جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے, یہ سب میری محنت ہے, اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف, اس کی جو سیلف تھی وہ عاجز تھی, اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی, اور اس کی سیلف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے. تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو سیلف کیئر ہے, میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب
ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں نا, فالو کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک ہے کہ اسینشیل حد تک ٹھیک ہے, ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں, اچیو کرنے ہیں, پیسہ کمانا ہے. ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا. اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسز اسپرچل کانفیڈنس, ان دو چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں. اچھا, کانفیڈنس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کوئی انپٹ دیں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی. لیکن کیا ہے سیلف اسٹیم, کانفیڈنس, یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا, کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. بی, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ؟ ہاں, یہ اچھی ڈیفینیشن ہے, جس کو اپنے پر بھروسہ ہو, اپنی کوالٹیز پہ, یا جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ سکل بڑے اچھے ہیں, واہ جی بڑے کانفیڈنٹ ہے, اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں, کانفیڈنٹ ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے, جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے. دو چیزیں انشاءاللہ, ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس. دیکھیں سب سے پہلے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ہے نا, یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے, ان کے سسٹم کا. ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق صرف اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ, ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو, جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق کوئی پبلک سفیئر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایز سچ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہے مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے, جو سائنسی کمیونٹی ہے, وہ تو گاڈ کے کانسیپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا معیوب ہے, ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ, وہ ٹیبو ہوتا ہے. تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گاڈ اور ریلیجن کا کانسیپٹ ٹیبو ہے, وہاں پہ یہ پکی بات ہے. اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے, یاد رکھیں, جو کیپٹلزم پر بیسڈ ہے, جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسڈ ہے. کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے؟ پروفٹ اور لاس کی, کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر پرکھی جاتی ہے. لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, کہ جو اسٹرانگ ہے وہ سروائیو کر جائے گا, جو ویک ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا, کمپٹیشن سے گیا وہ. اگر اس میں وہ کوالٹیز نہ آئیں تو وہاں پہ بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابھرنے, یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے, لٹرلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں, ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے وہاں کے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں, وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے؟ دے ہیو برنٹ آؤٹ دیئر لائف, سیکریفائز دیئر لائف, فیملی, سب کچھ برن آؤٹ کیا ہوا انہوں نے. اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سکسیسفل ماڈل نظر آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں سکسیسفل ہے, فیملی مین بھی سکسیسفل ہیں, وہ بڑے اسپرچل لوگ ہیں, اور اس کے بعد پیسہ بھی کما رہے ہیں, تو آئیڈیل ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا, توڑ دیا گیا. بلکہ تعلق, پوپ کا بیان آیا تھا ریسنٹلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو رہا ہے. یورپ میں چرچ کیا, کچھ بھی نہیں. چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہے, وہ دلہا دلہن کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے, جو ان کا کنسپٹ ہے جس طرح سے شادی. اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گورے چرچ میں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد کتنا ینگسٹر بڑھتا جا رہا ہے. میں تو جس یونیورسٹی میں گیا ہوں مسجد فل ہوتی تھی. ابھی میں کامسیٹ گیا, وہاں پہ عصر کا ٹائم تھا, تو میں نے عصر پڑھی تو مسجد فل تھی, نوجوانوں سے, کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے, نوجوان تھے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس عصر کی نماز پڑھ. لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بار, لامس کی مسجد آلموسٹ فل ہوتی, ینگسٹرز نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لاجک کی بات ہوتی ہے, جب سائنس کا میدان کھلا ہے, جب سائیکالوجی, دی اونلی ریلیجن دیٹ ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم از, بس باقی آپ دیکھ لینا سارے مذاہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب لاجک کی بات آئے گی, ریشنل کی بات آئے گی, اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی, تو صرف اسلام, اور یہ ہر بندہ اکنالج کرے گا, یہ ثبوت ہے اسلام بڑھ رہا. سو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا, وہ سیلف ریلائنس, سیلف موٹیویشن, سیلف ریلائنس, کہ تم بلاؤ,
तुम जाइंट हो, तुम ये कर जाओगे, तुम वो कर जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर जो है, आपने उनकी बातें सुनी है ना, कि तुम अगर चाहो तो ये कर जाओगे, तुम अगर चाहो तो वो कर जाओगे। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, और यस, इंसान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अल्लाह ने इसका इनकार नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान की बहुत तारीफ की है कुरान में कि इंसान डेयरिंग है, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा टॉयल और स्ट्रगल में मैंने पैदा किया, उसमें क्वालिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका रिपरकशन मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस का। देखें, इसका पहला रिपरकशन है कि यू आर फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह, कि आप फिर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं ना, फिर दुआ नहीं आप करते, दुआ का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस पे बंदा जब बढ़ता जाता है तो दुआ कहाँ गई? फिर तो बंदा कहता है मैं सब कुछ, मैं बहुत बड़ी बला हूं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को खा जाऊंगा। भाई मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी गुजारूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, और इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूं। ऐसी बातें यंगस्टर्स की। अल्लाह मिसिंग है इक्वेशन, और अल्लाह मिसिंग इसलिए क्योंकि जाहिर है सूरह मैं आपको हशर की आयत सुनाता हूँ, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। मुझसे अभी विंड्स ऑफ चेंज में ही यंगस्टर ने सवाल पूछा, खुदी पे उसने बहुत पढ़ा हुआ था, यंगस्टर ने खुदी का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा था, इलामा इकबाल का खुदी का। तो उसने मुझे कहा, अली भाई खुदी पे आपका क्या व्यू? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका क्या व्यू? उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, जो कि ठीक बताया उसने, कि खुदी ये है कि आप अपना इनर पोटेंशियल जान लो, अपनी इनर क्वालिटीज जान लो, और उसके बाद जो है वो आप जब अपने आप को पहचान लोगे तो आप बरी हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये वो। तो मैंने सीखा असल में जो वेस्ट की तरफ से, वेस्टर्न फिलोसफर्स की तरफ से खुदी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो ये है कि अपने आप को पहचानो। कुरान जो है वो क्या कह रहा है कि क्या तूने देखा उस शख्स को, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम, क्या तूने इस शख्स को देखा जो अल्लाह को भुला गया, तो अल्लाह ने उसे उसका आप भुला दिया। और यही लोग फासिक हैं, यानी डिसोबीडियंट हैं, ये लोग ट्रैक से हटे हुए हैं। कुरान का कॉन्सेप्ट ये कि अल्लाह को पहचान तो अपने आप को पहचान, ये कुरान की। जितना अल्लाह को पहचानते जाओगे उतना तुम्हारी खुदी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की मार्फत, और वो अल्लाह के 99 नाम तो हैं ही कुरान मजीद से जो साबित, इसमें भी आता है जो इन 99 नामों को याद करेगा जन्नत में। तो अल्लाह के नामों को जितना आप पढ़ते जाएंगे, उनके मीनिंग्स को आप समझते जाएंगे, आप खुदी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और आप में सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस की जगह तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस कि अपने ऊपर रिलाय करना, एक है कि तवक्कल के ऊपर रिलाय करना, अल्लाह पे रिलाय करना। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है।